ناول عشق ذات پارٹ نمبر 1۔ وہ اپنے کمرے میں نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ تاریک رات کے سناٹے کو اس کو موبائل جب رنگ نے توڑا تو اتنی رات کو کون ہے وہ سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مارتی موبائل تلاش کرنے لگی، جس کے ہاتھ لگتے ہی اس نے اپنی نیند سے لبریز آنکھیں واہ کر کے دیکھی تو موبائل پر تہجد کی نماز کا الارم تھا۔ وہ موبائل واپس رکھتے بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی، پھر وضو کرنے کی غرض سے ڈریسنگ روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہ باہر واش روم کی طرف گئی اور اس نے وضو کیا۔ واپس آ کر کسی احساس کے تحت اس نے اپنے بیڈ پر نظر دوڑائی تو اپنے بیڈ پر کسی آدمی کو دیکھ کر اس کی چیخ نکلتی کہ بیڈ پر بیٹھے آدمی نے تیزی سے اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کی چیخ کا گلا اس کے منہ میں ہی واپس رکھ دیا تاکہ وہ اور زور و شور سے چیخے نہ۔ ہاتھ رکھ کر گھونٹا اور اسے ڈریسنگ روم کے دروازے سے پن کر دیا اور اس کی آنکھیں اس اچانک افتاد پر حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی تگ و دو کرنے لگی۔ جب اسے اپنی کمر پر کسی چیز کا لمس محسوس ہوا تو وہ ایک دم اس نے اپنی دم ساتھ لیا اور اس کی نظریں اس کے انسان کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھ پر گئی تو اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر اسے اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اتنے میں سامنے موجود شخص نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا اور اسے زور لے جا کر مخصوص رگ دبا دی جس سے وہ اس کے باہوں میں جھول گئی۔ جب اس کی آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو کسی انجان جگہ میں تھی۔ اس کے وجود کو رسی کے ذریعے باندھا ہوا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی اور ہلنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس نے اتنے کس کر اسے کون باندھتا ہے، کس کر رسی کون باندھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے اس گودام کے بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے سامنے ایک انجان آدمی سامنے گن لے کر کھڑا تھا، وہی شخص تھا جس نے اسے بے ہوش کیا تھا، اب اسے اٹھا کر یہاں لے آیا تھا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ دیکھو مجھے جانے دو، نہیں تو میں زور سے چیخوں گی اور یہاں پر شور مچا دوں گی۔ وہ شخص ٹس سے مس نہیں ہوا۔ میں تو تمہیں نہیں جانتی اور شش چپ، ایک لفظ اور نہیں۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، خود کو تیار کرو، ہمارا نکاح ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پیر کھولتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھ حیرت اور خوف سے اور کھلتی گئی اور وہ حیران ہو گئی۔ اپنی ٹانگ سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایک تو وہ اسے اغوا کر کے نہ جانے کہاں لے کر آ گیا تھا، اوپر سے اس آدمی کی شکل جانی پہچانی لگ رہی تھی مگر یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ آج ہمارا نکاح ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوپر سے وہ کتنی آرام سے اس کی شادی کی بات کر رہا تھا جیسے اسے اسکول کے لیے تیار ہونے کے لیے بول رہا ہو۔ میں تم سے شادی نہیں کروں گی، میں تمہیں نہیں جانتی ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ اس کے اتنے اصرار کرنے کے باوجود وہ اسے چھوڑ نہیں پا رہا تھا اور اسے زور سے اور غصے سے یہی کہہ رہا تھا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس آدھا گھنٹہ ہے، نہیں تو میں تمہیں گن مار دوں گا۔ یو نو مائی لٹل لیڈی، آئی ایم یور فرسٹ کزن اینڈ یور، تم جانتی ہو میں تمہارا کزن اور بچپن کا منگیتر اسفندیار اذان سعید۔ او تو تم ہو اسفندیار جس سے شادی کرنے کے لیے دادا مجھے فورس کر رہے ہیں۔ میرا جواب تم جانتے ہو، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اسفندیار، میں اسفندیار ہوں تمہارا منگیتر، تو اس لیے جلدی سے اب تم تیار ہو جاؤ، نہیں تو مجھے پتہ ہے کہ تمہیں ریڈی کرنا ہے۔ او لٹل لیڈی، جانتے ہو تم سے شادی نہیں کروں گی، یہی کروں گی۔ نہیں، اس کی چلتی زبان اس کے منہ پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے روکا۔ تھپڑ کے اوپر سے اس کا چہرہ دوسری طرف کو ڈھلک گیا اور اس کے ہونٹ پیش کر رہ گئے۔ تم جانتے ہو میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس کے باوجود تم جتنے مرضی تھپڑ لگا لو، میں پھر بھی میرا جواب نام ہی تمہیں ملے گا۔ اس پر اس نے زور سے اس کو جواب دیا۔ بھلا اتنے زور سے کسی لڑکی کے لب کے کنارے پھٹ گئے۔
خون رسنے لگا۔ اسفندیار نے اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ شش، تمہاری آواز! اس نے اتنے زور سے اس کو تھپڑ مارا تھا کہ خون رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور وہ اپنے ہوش قابو میں نہ رکھ سکی۔ اس کے باوجود اس نے اس کے اوپر سختی کا وار ایک بھی کام نہ کیا۔ "I don't want to hear anything from you little bit except قبول ہے لٹل لیڈی، میں تمہارے منہ سے قبول ہے کے علاوہ کچھ اور نہیں سننا چاہتا۔ لٹل لیڈی، جسٹ قبول ہے، قبول ہے، اس کے علاوہ اور کچھ مت کہنا، نہیں تو یہ گن پوائنٹ تمہاری کن پٹی پر رکھ کر ابھی تمہاری سر کی اوپر والا حصہ اڑا دوں گا۔ تو اس لیے جسٹ لٹل لیڈی، قبول ہے، قبول ہے، اس کے علاوہ نہیں۔" وہ لڑکی سن ہو کر اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی کہ یہ میرا ہی کزن ہے جو میرا کہتا ہے کہ بچپن کا منگیتر ہے، اور اگر تم نے کوئی مزاحمت کی تو میں تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، پھر ساری زندگی اپنی ماں کی شکل دیکھنے کے لیے ترسو گی۔ اب تیار ہو جاؤ بیگم، ٹو بی ہونے والی بیگم۔ وہ اس کو اسی طرح دھمکاتا رہا تاکہ وہ اس کے آگے ہل نہ سکے۔ اس نے اتنے زوردار اس کو دھمکی دینے کے بعد اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں چھوڑا تھا جس کی وجہ سے وہ تیار نہ ہوتی۔ اب وہ اس کے لیے تیار ہونے کے لیے تیار تھا۔ عمار عماد ولد عماد سعید، آپ کا نکاح۔ عمارہ عماد، نکاح اسفندیار اذان سعید سے 50 کروڑ سکہ راج الوقت، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ حویلی واپسی پر وہ سارا رستہ خاموشی سے اپنے آنسو بہاتی رو رہی تھی، اور کتنی ہی ندیاں بہہ چکی تھی اس کے آنسوؤں کی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اور 3 دن میں کیا ہو گیا تھا؟ اس کے بابا چھوڑ کر چلے گئے تھے، اس سے اس کا گھر چھن گیا تھا، اس نے اپنے ادا سے رہنے کے لیے مدد مانگی، وہ بھی دادا جنہوں نے ساری زندگی اس کی اور اس کے ماں باپ کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کے باوجود اس کے دادا اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ زمانے کی رسوائی کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، نہیں دیکھی، اور نہ ہی انہیں اپنے بیٹے کے مرنے کا دکھ ہوا۔ اس آدمی نے اس سے زبردستی شادی کر لی۔ اس کے دادا بھی تو اس کی شادی اس آدمی سے کروانا چاہتے تھے حویلی میں رہنے کے بدلے۔ یہ دنیا کتنی خود غرض ہے، جسٹ ایک سائے کے بدلے میں وہ ایک زبردستی نکاح کروانا چاہتے تھے۔ کہنے کو تو وہ میرے دادا تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ظالم، اور اگر آج اس کے بابا ہوتے تو وہ یہاں کبھی نہ ہوتی، ان کے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں ہوتی۔ یہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ حویلی کے پورچ میں گاڑی رکتے ہی اس نے اپنا رخ اپنی متاع جان کی طرف کیا جو بالکل ہوش میں نہیں تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ بے ہوش ہو گئی ہے، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ وہ اپنی سوچوں کی دنیا میں اتنی آگے نکل چکی تھی۔ کیا جو خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا، کیونکہ وہ مکمل کھڑکی کی طرف رخ کر کے سو رہی تھی۔ ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کر کے گاڑی سے اتر کر اس کی سائیڈ کا رخ کیا، دیکھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی، جیسے صدیوں سے وہ سوئی نہ ہو، اور نیند کے دنیا میں اس قدر مگن اور بے ہوش تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کی دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی حالت دیکھ کر اسے لگا کسی نے اس پر یخ ٹھنڈا پانی انڈیل دیا۔ اس کے بھرے بھرے گلابی گالوں پر اس کی انگلیوں کی چھاپ تھی، اور آنسوؤں کے موٹے موٹے نشان ہونٹ کے کنارے میں زخم نمایاں ظاہر ہو رہا تھا، اور اتنے زخموں کے بعد، اتنا ظلم کرنے کے بعد اس نے اس سے نکاح کے وہ 3 لفظ بھی پڑھوا لیے جو زبردستی کے تھے۔ اس کے دودیا گلابی رنگت میں زردیاں گل گئی تھیں۔ اسے خود پر ایک بار شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنے عاشقیہ پن
جنون اور اپنی لٹل لیڈی کے ساتھ ایسا رویہ رکھ سکتا تھا؟ اس نے کیسے اس پر ہاتھ اٹھایا اور کس طرح اس کو زخمی کیا اور کس طرح اس کو تھپڑ مارے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی متاع جان کے اوپر اتنا ظلم کر سکتا ہے۔ ابھی وہ خود کو سزا دینا کا سوچ ہی رہا تھا جب امارا کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی، جو نہ جانے نیند کا خمار میں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ امارا جانا، امارا اٹھو! ہلکی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ جی جی جی، اٹھ جاؤ، حویلی آ گئی ہے۔ وہ حیران ہو کر اس کو دیکھتی رہ گئی۔ جی جی جی، آرام سے چلو۔ وہ چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ حویلی میں ابھی تک سناٹا تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں تھے کیونکہ فجر میں ابھی وقت باقی تھا اور کوئی بھی ابھی تک اٹھ نہیں پایا تھا۔ یہ سب دیکھ کر امارا چونک گئی کہ ابھی تک کوئی بھی نہیں اٹھا اور فجر کی نماز کا ٹائم۔ وہ تو بس چاہتی تھی کہ اڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی جائے اور ان کے گلے لگ کر خوب روئے اور انہیں سب کچھ بتائے جو جو اس انسان نے اس کے ساتھ کیا۔ امارا، سیدھے اپنے کمرے میں جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ جی جی جی، جیسا آپ کہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ ایک بھی بات جو ہے وہ اس سے انکار نہیں کروں گی۔ جی بالکل، ابھی جا رہی ہوں آپ۔ ہاں میں۔ تم اس وقت چچی جان کے کمرے میں جا کر ان کی نیند خراب مت کرنا۔ وہ اسے سن کر ساکت کھڑی تھی۔ انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں کہاں جانے والی ہوں؟ اب کھڑی کیوں ہو؟ جاؤ اپنے کمرے میں۔ جی جی جی، جا رہی ہوں بالکل، اور میں ابھی آتا ہوں۔ خبردار اگر تم چچی جان کے کمرے کی طرف گئی اور ان کی نیند خراب کی۔ میں نے ایک دفعہ کہا نا، اب یہ میرے کمرے میں کیوں آ رہے ہیں؟ کیا مجھے پھر ماریں گے؟ کہیں میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرنے والے؟ یا اللہ تو مجھے بچا لے، میں دروازے کو لاک کر لوں گی۔ نہیں نہیں نہیں، دروازہ کھول لیا تو؟ ہاں، ایک اور ہے کہ میں دروازہ بھی نہیں کھولوں گی اور خاموشی سے اپنے روم کو بند کر لوں گی۔ یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ جلدی سے اپنے روم کی طرف گئی۔ اپنے کمرے میں، واش روم میں چلی جاتی ہوں۔ ہاں، ابھی وہ واش روم کے دروازے پر ہی تھی جب اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ کدھر جا رہی ہو؟ اوہ، ادھر آؤ، بیڈ پر بیٹھو۔ ممم میں؟ ہاں تم، یہاں کوئی اور ہے کیا تمہارے علاوہ؟ وہ میرے ساتھ ہی بات کر رہا تھا اور مجھے بیڈ پر بیٹھنے کو زور دے رہا تھا۔ جلدی سے آؤ، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو۔ ممم میں؟ قدموں سے بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، کیسے وہ اس کے آنے سے پہلے واش روم کی طرف جا رہی تھی، خود کو واش روم میں بند کرنے کے لیے تاکہ اس کا سامنا نہ کر سکے، لیکن اس کے واش روم جانے سے پہلے ہی اسفندیار اس کے کمرے میں آ گیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا یہ سب اس کے رویے کی وجہ سے ہی ہے۔ اسے خود پر شدید غصہ آیا۔ اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بند کر کے کھولی۔ امارا، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ نہیں، میں نہیں بیٹھوں گی۔ اور امارا، کیوں تم نہیں بیٹھو گی؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، پلیز بیٹھو۔ اسفندیار نے پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ نہیں بیٹھنا، وہ اسے بچوں کی طرح پکارتے ہوئے بولا۔ آپ ماریں گے تو نہیں؟ اس کی بات سن کر اسے لگا کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو۔ نہیں مارتا جانا، تم ابھی۔ اس کی بات ادھوری تھی جب وہ بیچ میں
ٹوک گئی۔ ابھی وہ اس سے بچوں کی طرح بات کر رہا تھا جو کچھ گھنٹے پہلے اس پر ظلم ڈھائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جانا نہیں امارا، ٹھیک ہے امارا، یہاں بیٹھو میری جان، کچھ نہیں کر رہا، پرومس، اوکے پرومس پنکی پرومس۔ وہ بچوں کی طرح اپنی انگلی آگے کرتی بولی، پنکی پرومس۔ اس نے اس کی اسی انگلی کو تھام کر اپنے قریب کر لیا اور اس سے بہت ہی نرم اور دھیمے لہجے سے بات کرنے لگا، جیسے کسی طرح کہ وہ اس کے سامنے چھوٹے بچوں کی طرح ہو۔ آئس پیک سے اس کے گال کو سہلانے لگا۔ اس کے سوجے ہوئے گال میں برف لگتے ہی اس کی سسمد ہوئی۔ سوری، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، وہ آہستہ آہستہ اس کے گال برف سے سینکتا ہوا بولا۔ ایک بات پوچھوں؟ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ مجھ سے جو کچھ بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا جانا امارا، تم ابھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے لگائے زخم، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ شرعی اور قانونی طور پر آپ کو اپنا بنانے کے لیے، آپ کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے۔ تمہارا اسفندیار سعید پر سب سے زیادہ حق۔ اسفندیار، اتنے میں اذان ہو گئی۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہ ایک دم ساختہ ہو گئی کہ اب اذان ہو گئی۔ اذان سعید کا ہے۔ اس کے اتنے اچھے اقرار پر اس کا جسم سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا اور گال قدرتی دھک کر لال ہو گئے۔ اس کے چہرے سے ایک سایہ سا گزرا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جب اسفندیار نے اسے گن پوائنٹ پر اغوا کر کے لے گیا تھا، اور اس کا یہ محبت بھرا انداز دیکھ کر وہ خود ساختہ ہو گئی اور اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے اغوا کیا۔ اس پر کس حد تک کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور وہ ہرگز اسے معاف کرنے والی نہیں تھی، کم از کم اتنی جلدی نہیں۔ اب وہ اس کے گال پر آئنٹمنٹ لگا رہا تھا۔ اب تم سو جاؤ جانا، صبح اٹھ کر بات کریں گے۔ وہ ابھی اسے سہلا رہا تھا، اس کے گالوں کو سینک رہا تھا تاکہ اس کے لگائے زخم جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، اور ہمارے نکاح کی بات خود سب کو بتاؤں گا اور تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، چچی کو بھی نہیں۔ کرسٹائل، ایم آئی کلیئر؟ وہ جلدی سے اس بات میں سرخلاتی بولی، چلو اب ٹھیک ہے، تم سو جاؤ، میں خود سب کو نکاح کے بارے میں بتاؤں گا، تمہیں ضرورت نہیں پریشان ہونے کی۔ اوکے جی جی جی، اور اب جلدی سے سو جاؤ، صبح بات ہوگی۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلائی، آپ جائیے پہلے تم لیٹو میں، ہاں تم اٹھو لیٹو وہاں چل کر۔ اس کے لیٹنے کے بعد اس پر اچھے سے کمبل دے کر اس کے سر پر بولا، گڈ نائٹ مائی لٹل لیڈی۔